ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا۔ ارے کون پردیسی تیرا دل لے گیا، موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو دے گیا۔ شوکت، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے گایا مت کرو، تم گاتے ہو میرا دل کرنے لگتا ہے گانے کا۔ تمہیں معلوم ہے میری زندگی آج کل کیسے عذاب سے گزر رہی ہے؟ اف، تم سنو گے تو ماتھا پکڑ لو گے۔ میاں، ایک شاعر کی زندگی پہ لکھنے کو داستان ملا ہے کام۔ اف، میاں تم جانتے ہو شاعر پہ لکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک شاعر اور دوسرا سیاستدان، میاں دونوں ہی لوگ ایسے ہیں کہ اوپر سے جتنے خوبصورت جتنے حسین دکھائی دیتے ہیں، دراصل اندر سے اتنے ہی خالی۔ جتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اندر سے اتنے ہی کڑوے۔ میاں دونوں کا حال ایک جیسا ہے۔ یقین جانو میں نے تو ابھی دیکھا مشاعرے میں کہ ساتھ بیٹھے جس ساتھی کے اشعار پہ کہہ رہے تھے کہ واہ کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا، اوہ ایسا شعر تو ہم نے سنا ہی نہیں، جیسے ہی وہ اٹھ کے گیا فوراً بولے لو میاں انہیں بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا دور آ گیا۔ میاں شاعروں پہ لکھنا اور سیاستدانوں پہ لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ مثال سے اگر کہوں تو یہ سمجھ لو کہ جیسے جلتی ہوئی بھٹی، دور سے دیکھو تو روشنی، آگ، دھواں، اور قریب جا کے دیکھو تو اندر خالی راکھ، کچھ نہیں۔ میاں جیسے سمندر کی اوپر لہریں تیز اور اندر خاموش، سمجھے کچھ؟ بھٹی جو آگ دیتی ہے خود کو جلا کے، وہی اندر سے ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ خود جل چکی ہوتی ہے، اور سمندر وہی اندر سے خاموش ہوتا ہے جو گہرا ہوتا ہے۔ میرے دوست یہ بتاؤ، تم نے شاعر سیاستدانوں کے بارے میں تو کہا، تمہارا داستان سنانے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہا؟ دیکھو داستان والے بیچارے بڑے معصوم ہیں۔ ایک تو وہ دنیا میں ہیں ہی دو تین، اور دوسرا وہ اپنے لفظوں پہ نہیں جیتے، ادھار لیتے ہیں، وہ بھی مستعار ادھار، کہ جب ہوگی ضرورت تو لوٹا دیں گے۔ میاں بڑی کشمکش میں ہوں۔ تو تم نے آخر یہ داستان لکھنے کا فیصلہ کیا ہی کیوں؟ انکار کر دیتے۔ ارے میاں تم بڑے سیدھے آدمی ہو۔ پیٹ کی بھٹی میں جب آگ لگتی ہے نا اور اتڑیاں پکارتی ہیں تو سارے ارمان جل کے خاک ہو جاتے ہیں، اور اس خاک سے جو سیاہی بنتی ہے اس سے جو داستان لکھے وہی داستان گو کہلاتا ہے۔ میاں تو پھر تم لکھ رہے ہو داستان؟ سنو میں نے ایک ترکیب نکالی ہے کہ اس شاعر پہ جس پہ مجھے داستان لکھنی ہے، کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں، افسانوں میں لوگوں نے جتنا اس کے بارے میں لکھا ہے وہاں سے لے کے داستان میں پرو دوں، اور اس کے بعد جو لوگ اس شخص سے جڑے رہے، وہ قریب، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے خط لکھوائے، خط آئیں، وہ جوں کہ توں سنا دیے جائے۔ لو یوں ہم بچ گئے کہ کسی بھی ذمہ داری سے کہ شاعر کی زندگی کو جھانکیں۔ تو میاں میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں تمہیں وہ حصہ سناتا ہوں جو کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں اور لوگوں نے لکھا، اور دوسرے حصے میں وہ تمام خطوط جو اس شاعر کے بارے میں ہیں۔ دیکھو زیادہ دیر نہ لگانا، داستان والے ایک بار شروع ہو جائیں تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور میاں ابھی قوالی ہے، اس کے بعد میں پھر مشاعرہ ہے، مجھے جانا ہے، ذرا جلدی سنانا۔ ہاں مختصر سی داستان ہے۔ لو میاں داستان میں باندھتے ہیں سارے فسانے کو۔ تو جو نہیں جانتا وہ جان جائے،
اور جو جانتا ہے وہ مان جائے کہ ہندوستان جنت نشان سے دور ایک ملک جس کا نام ملیشیا میں ایک کاروباری خاندان آباد تھا جو زندگی بڑے سکون سے گزار رہا تھا، لیکن وہ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا کہ وہ خاندان واپس ہندوستان آیا اور پھر لوٹ کے نہ جا سکا۔ بڑی جد و جہد کی، بڑی کوشش کی، اسی گھر میں ہمارا یہ شاعر، یہ نوجوان جس کی داستان دنیا سنے تو حیران رہ جائے، جس نے اپنا نام رکھا شوکت پردیسی۔ اصل نام تو تھا اس کا شیخ محمد عرفان، جو لوگوں نے رکھا تھا یہ نام دراصل اس نے خود رکھا شوکت پردیسی، اور دنیا نے اس کو اسی نام سے جانا۔ ہندوستان آئے دوسرے جنگ عظیم کا دور کہ پھر واپس جب لوٹ کے نہ جا سکے کہ یہیں ہندوستان میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، دینی تعلیم، علمی تعلیم۔ اس گھر میں اس قدر کتابیں تھیں کہ لوگ دور دور سے آتے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے، کہ ایسے خوبصورت اور علم والے گھر میں اس بچے کی پرورش شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے بلایا اور کہا، میاں اب تمہارے چہرے پہ مونچھیں کھلنے لگی ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہارا نکاح کروا دیں۔ نکاح وہ عمل ہے کہ جو انسان کی زندگی ایک کھیتی کی مانند ہے، اور اس کھیتی پہ برکھا کی پہلی رت اور اس بارش سے جو پھل کھلتے ہیں، جو پھول کھلتے ہیں، وہ زندگی کے نقشے بدل دیتے ہیں۔ سو ابھی جوانی کی عمر تھی، نکاح ہوا، مگر والد صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ چند مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ برکھا رت میں تیز آندھی چلتی ہے اور پیڑوں پہ پکے پھل زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تیز آندھی میں درخت اکھڑ جاتے ہیں زمین سے۔ والد نے یوں تو نہ بتایا تھا کہ چند روز میں ہی یوں صدمے پیدر پے پڑے کہ پہلے والد پھر والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر ساتھی بڑی بہن بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ حصے میں آئیں ایک چھوٹی بہن، ان کی 2 بچیاں، اپنا گھر، اور یہ شاعر ابھی کوئی 21-22 سال کا حساس نوجوان، اس کے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ لیکن اس نے ذمہ داری سے کبھی منہ نہیں پھیرا، ذمہ داریوں کو نبھاتا رہا، اور نبھاتے نبھاتے ہماری فلمی دنیا بمبئی پہنچا۔ بمبئی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ فلمی ٹائمز میں لکھنے لگا، ایک بچوں کا رسالہ مینا نکالا جو بڑا مقبول ہوا، اور ہندوستان جنت نشان ہی کیا، پاکستان سے بڑے بڑے لکھنے والوں نے اپنے مضمون بھیجے کہ دن اچھے گزر رہے تھے، مگر پھر جانیے کہ ایک اور آندھی چلی، اور اس بار وہ آندھی خود اس شاعر کی صحت پہ گری کہ وہ بیماری لگی جو آخر جا کے موت کا پیغام بنی۔ بمبئی سے واپس گاؤں لوٹنا پڑا، اور اس حالات میں لوٹنا پڑا کہ ساری رقم جو وہاں کمائی تھی، سارا سرمایہ، شاعری اور لکھا ہوا کام وہیں چھوڑ آیا۔ یہاں آ کے گاؤں میں سادی سی زندگی گزاری، کسانی کری، کھیتی کری، لیکن بچوں کو پڑھایا، بچوں کو پڑھاتے رہے، تعلیم پہ زور دیتے رہے کہ ایک شخص جو آسمان پہ تھا اچانک زمین پہ آ گیا، اور سادگی اتنی کہ لوکی جب شوق سے کھاتے تو سب سے کہتے میاں یہی زندگی ہے کہ زندگی کو جی بھر کے جیو،
ہر لقمے میں ایک نیا ذائقہ ہے، اس کا مزہ لو۔ رشتے کو نبھاتا رہا، بیڑیاں پیتا، دل جلاتا، یا گویا اپنے اس گزرے ماضی کو دھوئیں میں اڑاتا۔ بیماری نے گھیرا اور بیماری یوں کہ جان لے کے ہی گئی، لیکن زندگی کا المیہ یہ کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمارے درمیان سے کتنا بڑا شخص، کتنا بڑا شاعر اٹھ گیا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں لکھیں، بڑے بڑے موسیقاروں نے اسے گایا کہ اس کے نام پہ جشن ہوئے، مشاعرے ہوئے، داستانیں ہوئیں۔ اور وہ شخص تو کبھی مر ہی نہیں سکتا جو لوگوں کی یادوں میں زندہ ہو، جس کی باتیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ وہ تو پھول اور خوشبو کی طرح مہکتا رہے گا۔ ایسے شخص کو داستان میں باندھنا ناممکن ہے میرے دوست، یہ تو ایک ناممکن سا عمل ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ جو خط لوگوں نے ان کی زندگی کے بارے میں لکھے ان کو پڑھتے ہیں، تب زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ زندگی تبھی تو آدمی جان پائے گا کہ وہ لوگ جو ساتھ رہے، قریب رہے، انہوں نے زندگی کو جس طرح سے جانا وہی زندگی کا ہے اصل فسانہ۔ ایک خط ہمیں برآمد ہوا، آئیں اسے پڑھیں کہ صاحب کیا لکھتے ہیں۔ آداب، معلوم چلا کہ آپ شوکت صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں آج لیکچرار ہوں ایک یونیورسٹی میں، اور وہ دور جب میں پڑھ رہا تھا، اپنی ریسرچ کر رہا تھا پی ایچ ڈی کی، تب مجھے تلاش ہوتی کتابوں کی، اس علم کی جو چھپا تھا۔ میں شوکت صاحب کو خط لکھتا، ان سے کہتا کہ مجھے بتائیں اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس پریشانی کا کیا علاج ہے، اس کے بارے میں فلاں تاریخ دان نے کیا لکھا، اس مورخ نے کیا کہا۔ میرے سوال چھوٹے ہوتے اور شوکت صاحب لمبے جواب بھیجتے، اس بات سے بے خبر کہ میں کون ہوں، دنیا کے کس کونے میں ہوں، انہیں مذاق میں لکھتا ہوں یا حقیقت میں میرا کوئی سلسلہ ہے۔ کیسا انسان تھا وہ! انہوں نے کبھی بھی علم کو بانٹنے میں پرہیز نہیں کیا۔ بہت عرصے بعد جب میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو دکھایا، دیکھیے یہ آپ کی ہی بدولت ہے، آپ نے جو میری اتنی مدد فرمائی۔ ان کے قریب بچے بیٹھے تھے، انہوں نے ان سے ایک پہیلی پوچھی۔ وہ پہیلی اب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کالج میں تو میں بھی پوچھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بچوں بتاؤ، دنیا میں ہر چیز ہے جو چوری کی جا سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ بچے کچھ یہ جواب دیتے، کچھ وہ جواب دیتے، اور شوکت صاحب آخر میں کہتے، بچوں وہ تعلیم ہے، اسے کوئی نہیں چرا سکتا، اس زیور کو پہنو، اسے اپناؤ۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ، قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں؟ تو بچے نے کہا کہ تلوار میں۔ آپ نے کہا نہیں، قلم میں، قلم میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ تم بچے سوچ رہے ہوگے کہ تلوار تو وہ چیز ہے جو انسان کا قتل کر سکتی ہے، بھلا قلم میں اتنی طاقت کیسے؟ تو میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناؤں۔ ایک راجا تھا، اس نے اپنے یہاں انصاف کا یہ قانون بنایا کہ جو شخص کوئی جرم کرتا معلوم دے، اس کا ایک بڑا سا ہتھوڑا جائے اور اس شخص کا گھر گرا دے۔ کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ہتھوڑے کا انصاف ہے کہ اس کا گھر گرا دیا جائے، اور اگر وہ شخص بولے تو پھر تلوار کا انصاف کیا جائے۔
اور قلم کی طاقت یہ ہے کہ حاکم عدالت قاضی ملک نے اپنے قلم سے فرمان جاری کیا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ عمل غیر قانونی ہے، کہ یہ تو اندھا قانون ہے۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ ہتھوڑوں پہ زنگ لگ گیا کہ یہ ہے قلم کی طاقت۔ بچوں، قلم کی طاقت اختیار کرو۔ شوکت صاحب ایسی ہی باتیں سب کو سمجھاتے اور کہتے، اقرا بسم ربی۔ اگر تم اپنے لیے نہیں پڑھنا چاہتے تو اس رب کے نام سے ہی پڑھو کہ جس نے یہ کہا کہ تعلیم سب سے اہم ہے۔ اور شوکت صاحب کی زندگی میں وہ دکھتا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جی جان سے پڑھایا۔ آپ اس بات کا مطلب نہیں سمجھے ہوں گے، اپنے بچے تو سبھی پڑھاتے ہیں۔ شوکت صاحب نے سب بچوں کو اپنا بچہ جانا کہ جبھی تو مجھے بھی اتنے جی جان سے پڑھایا کہ میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی اور آج ایک کالج میں لیکچرار ہوں۔ کیا لکھوں آپ کو خط میں اس شخص کی زندگی کے بارے میں؟ اس کی یادیں تو پھول ہیں جو مہکتی ہیں اور انہیں کوئی قید کر نہیں سکتا۔ ہاں میاں، یہ خط تو تمام ہوا، آؤ ذرا اور خط دیکھیں۔ کون ہے؟ اچھا تم بھی ہو۔ اور ارے یہ کیسا عجیب خط ہے؟ آپ کو سنائیں، آپ بھی کہیں گے کہ یہ بھی کوئی خط ہوا؟ دھوبی کا خط ہے، غالباً لکھا ہوگا کہ پرانا کوئی حساب ہے۔ لاؤ پڑھے میاں دھوبی، کیا کہتے ہیں اس خط میں؟ جناب کی خدمت میں سلام، میں دھوبی عبد القدوس۔ میں نے جی صاحب کی شیروانیاں دھوئیں، میں نے ان کا جی کوٹ دھویا، پتلون دھوئی، اور آخری طول کی بات بتاؤں تو ان کا پیبند لگا کپڑا بھی دھویا، مگر ان کی زندگی میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اور جانتے ہو جی، وہ ہمیں بھیا جی کہتے تھے۔ بھیا ہمیں شوکت صاحب کے دن آسمان سے زمین پہ آئے، لیکن انہوں نے کبھی خود کو بڑا آدمی نہیں کہا، ہمارے ساتھ گھومتے، ہمارے ساتھ سب جگہ جاتے۔ ایک بار تو یوں ہوا جی، وہ علی گڑھ گئے اپنے بیٹے سے ملنے، ساتھ مجھے بھی لے کے گئے۔ ہمیشہ کہتے تھے اپنے بیٹے کو پڑھا کہ تعلیم ہی اصلی چیز ہے، میں اس کی تعلیم کا انتظام کروں گا۔ اب میں کہاں اس کی تعلیم کا انتظام کروں؟ علی گڑھ گئے تو مجھے سمجھ آیا کہ تعلیم کیا ہے۔ واپس آئے تو کہا، سنو تم اپنے بیٹے کو پڑھاؤ، اس کی تعلیم کا خرچ میں دوں گا۔ ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، اس کے کپڑے کا خرچہ بھی میں ہی دے دوں گا، کھانے پینے کا خرچ بھی دے دوں گا، بھائی اسے پڑھاؤ۔ بس یہ کہنا رہ گیا تھا کہ رے میرے دھوبی، تیرا بیٹا میرا ہوا، کبھی فرق ہی نہیں سمجھا صاحب نے۔ میرے بچے کو پڑھایا لکھایا، بیڑی پی پی کے ان کے کپڑوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ میں جب کہتا کہ صاحب آپ اتنی بیڑی کیوں پیتے ہیں تو ہنس کے کہتے، میاں ان سوراخوں سے کپڑا ہوادار ہو جاتا ہے۔
کی چند باتیں یاد آتی ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے، میں دوڑا دوڑا جا رہا تھا. میں نے کہا حضور وہ آپ کے کھیتن میں دوسرے لوگ گھسے جاتے ہیں اور وہ آپ کے کھیت سے کچھ چرا کے جاتے ہیں. تو جانتے ہیں شوکت صاحب نے کیا کہا؟ تم کھیتوں میں کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تمہیں تو گھر پہ ہونا چاہیے. چلو ہمارے ساتھ گھر، ابھی بہت کام پڑے ہیں. وہاں کھیتن میں لوگ پھل چرا کے لے کے جا رہے ہیں اور شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر کا کام ہے. ہم نے بھی گھر جا کے بیگم صاحبہ سے شکایت کر دی. بیگم صاحبہ جو لڑی ہیں تو بڑی ہیں. اگلے روز جا کے ہم نے پوچھا کہ شوکت صاحب نے کیا کہا. یقین نہیں کریں گے آپ، شوکت صاحب نے اپنی بیگم سے کہا میں نے بھوک کو دیکھا ہے، برداشت کیا ہے. ضرور جو کھیتوں سے چراتا ہوگا سبزی یا پھل وہ بھوکا ہوگا، شوق میں کون چرائے گا. اور میں راستہ بدل کے یوں آ گیا کہ وہ مجھے دیکھتا تو شرمندہ ہوتا. کیا کمی پڑے گی؟ ہمارے یہاں کا جناب اصول تھا کہ جب مزدور کھیت میں مزدوری کرتے اور آخری گٹھر جو وہ باندھ کے لاتے وہ ان کا ہوتا، کہ تمام دن گٹھر باندھتے مزدوری کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا، ایک مزدور ذرا گٹھر بھاری باندھ لایا. اس نے لا کے رکھا. ہم نے بتا دیا شوکت صاحب کو کہ جناب اس نے گٹھر بھاری باندھا ہے، رکھے ترازو پہ. شوکت صاحب نے کہا اس کے گٹھر پہ لے جا کے تھوڑا دھان اور رکھ دو، اتنا رکھو کہ یہ اٹھا نہ پائے. ایسا ہی ہوا. ہم نے خوب سارا دھان رکھ دیا لے جا کے کہ اٹھا، اب کیسے اٹھائے گا، اب تو چھوڑ کے جائے گا نہیں تو تلوائے گا. جانت انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ دھان اٹھا ہی نہیں سکا تو اسے اپنی جیب سے نکال کے رقم دی اور کہا لو سواری پہ لے جانا، تمہارے بچے کھائیں گے تو دعا دیں گے. کہا زبردستی کرتے، لوگن کو دیتے. میرے جس بیٹے کو شوکت صاحب نے پڑھایا تھا اب افسر بن گیا ہے. انہوں نے ہی ساری زندگی اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھایا. خط بابو جی وہی لکھ رہا ہے. آپ کو کہا بتائیں شوکت صاحب کے بارے میں. ان کی زندگی تو جیسے ہماری سانسوں میں بسی ہے، سانسوں میں جیسے خوشبو، اور خوشبو کی داستان آپ لکھیں گے تو وہ تو پھول ہیں، مہکتے ہی رہیں گے. اچھا صاحب، اوہو شاعر صاحب کا خط ہے. ضرور انہوں نے اپنے اس دوست شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کا مذاق اڑایا ہوگا. ارے یہ تو دھوبی کا گمچہ آ گیا. لو بھائی، شاعر صاحب کا خط پڑھے تو کیا پڑھیں، بڑی نقلی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب خط آیا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. شاعر حرمت بالگرامی، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. میاں شوکت صاحب سے ملنا ایک عجیب سانحہ ہوا. ایک مرتبہ کی بات ہے، ہم جونا پور گئے مشاعرے میں. اب مشاعرے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ مشاعرہ عصر کے وقت شروع ہوگا اور عشاء کے وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا یوں کہ مشاعرہ جو عشاء کے وقت شروع ہوا اور تہجد کے وقت ختم ہوا.
اب رکنے کا وہاں کوئی انتظام تھا نہیں. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ رات کی سواری پکڑیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. معمولی سا بخار تھا, چلو مشاعرہ پڑھ لیں, کچھ نذرانہ ملے گا. اب مشاعرہ دیر سے ختم ہوا تو ہم سڑک پہ جا رہے تھے, ہلکی ٹھنڈ اور تیز بخار, کہ کوئی سواری مل جائے, مگر سواری کہاں ملے گی. کہ چلتے چلتے ہمیں آواز آئی, جناب آداب. کون ہے بھائی؟ آداب. جناب کہاں جائیے گا؟ اب یہ سوال تو مناسب سا ہی تھا, لیکن مجھ پہ بجلی کی طرح گرا کہ یہ اتنی رات میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو کہاں جاؤں گا؟ جناب کمپنی باغ جائیں گے ٹہلنے کے لیے, آپ رستہ بتائیے گا. جناب آپ تو شاید ابھی مشاعرے میں اشعار پڑھ رہے تھے, شاعر معلوم دیتے ہیں. لیجئے, جو بچی کچھ عزت تھی وہ اب نیلام ہونے کی نوبت آئی. یہ تو پہچان گئے میں کون ہوں. مجھے لگا کہ یہ مشاعرے کا چھاپا مار دستہ ہے. نہیں, یہ وہ دستہ نہیں ہے کہ جب ایک آرگنائزر کسی مشاعرے کا اعلان کرے تو شاعر جیسے چھاپا مارتے ہیں اس کے اوپر. یہ وہ نہیں. یہ شاید اس چھاپا مار دستے کا ساتھی ہے کہ جو شاعر رات کو ادھر ادھر گلیوں میں نکل گئے ہیں, اگر شہر کے لوگ دیکھیں تو اس انتظامیہ کو برا نہ کہیں تو وہ چھاپا مار کے اسے واپس لے جائیں. ان صاحب نے پوچھا, آپ اتنی رات میں کہاں جائیے گا؟ کہیں تو صحیح, آپ تو مشاعرہ پڑھنے آئے تھے. میاں سواری کے لیے جا رہے ہیں, اب سواری کہاں ملے گی؟ اچھا آئیے میرے ساتھ آئیے. اب ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ جنہوں نے مشاعرے کا انتظام کیا تھا شریف لوگ تھے. ایک گھر میں پہنچے, دروازہ کھلا, آئیے بیٹھیے. ہم بیٹھے سامنے اور ہمیں پاندان دکھا. میاں پاندان, آدھا بخار تو ہمارا اس میں دور ہو گیا. آہا. ذرا دیر بعد یہ صاحب بولے جو ہمیں لے کے گئے تھے, بعد میں ہمارے دوست بنے, چائے پیجیے گا. ہم نے کہا دنیا میں جو چائے کا طلبگار نہ ہوگا, دنیا میں جو چائے کا طلبگار نہ ہوگا, محشر میں بھی اسے خدا کا دیدار نہ ہوگا. شوکت صاحب پان شاید ختم ہو گئے یا آپ رکھنا بھول گئے. وہ ذرا دیر میں چائے بنا کے لائے اور اس کے ساتھ میں کچھ کھانے کا سامان بھی. چائے پی اور ہم وہیں سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو وہ شخص ہاتھ میں دوا لیے اور چائے کی پیالی لیے کھڑا تھا. کبھی کبھی جب بخار یا کوئی حرارت ہوتی ہے تو یاد آتا ہے وہ انجان سا چہرہ, کیسے اس نے خدمت کی. 1 دن 2 دن نہیں, ہم 3 دن تک رکے. وہ خدمت کرتا رہا اور کہا, دیکھیے ایک لفظ ہے گھرانہ, تو آپ میرے گھر آئے تو آپ میرے گھرانے کے ہو گئے. بے تکلف ہو کے رہیے, آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں. ہم جب 2 دن بعد چلنے لگے تو ہماری نظر اس پاندان پہ تھی. کیا خوبصورت نقاشی دار. چلتے چلتے جب ہم سواری میں چڑھے تو آپ یقین نہ کیجیے گا, اس شخص نے سواری کا کرایہ ہمیں اپنی جیب سے دیا اور کہا آپ ہمارے مہمان تھے, اور ساتھ میں وہ پاندان جو ان کی خاندانی نشانی تھی ہمیں تحفے میں دیا. میاں کیسا شخص تھا وہ کہ جس سے نہ ہمیں کوئی جان تھی نہ پہچان تھی,
وہ اس محبت سے ہمیں اپنے گھر رکھا. لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا تب میری حیرتوں کے سارے پل ٹوٹ گئے. معلوم یہ چلا کہ ان صاحب جن کا نام شوکت پردیسی ہے, ان کو بڑا شوق ہے کہ ان کے گھر مہمان آئیں, کیونکہ بڑی پرانی روایتیں ہیں کہ مہمان آئیں تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. ہائے کیسا بیوقوف آدمی ہے. اور حیرت تو یہ ہوئی کہ جب ان کی اولاد, ان کو بھی یہی شوق ہوا کہ ہمارے گھر مہمان آئیں, تو مہمانوں کو اس قدر کے مشاعرے کرنے شروع کر دیے. لو میاں, وہ پاندان, وہ 2 رات کا بخار, وہ رات اور وہ خدمت, کیا لکھیں تمہیں. وہ تو شخص خوشبو جیسا تھا کہ ہمیشہ میری شاعری اور یادوں میں سمایا ہے. لیجئے صاحب, یہ شاعر صاحب بھی اپنا حال کہہ کے نمٹے. ارے یہ کیا, بیٹے صاحب نے خط لکھا اپنے. اچھا, بیٹے نے اگر خط لکھا ہے تو یقیناً اس میں سچائی ہوگی. عام طور سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ شاعروں کی اپنی اولاد سے نہیں بنتی. یہ جو مصنف ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اولاد سے نہیں بنتے, اپنی ہی دنیا, اپنے ہی جنون میں رہتے ہیں, کھوئے رہتے ہیں, اس لیے دوریاں ہوتی ہیں. لیجئے بیٹے صاحب کا بھی خط پڑھ لیں. جناب آداب, اپنے والد کے بارے میں کیا کہوں, تعریف سی معلوم دے گی, لیکن چند باتیں تو حقیقت ہیں. ذرا ٹٹولیے کہ آج کل ماں باپ کا ایسا پیار, ایسی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے. جب میں اپنے کالج سے گھر آتا تو وہ پیدل مجھے لینے کے لیے اسٹیشن تک آتے, اور جب کبھی یہ ممکن نہ ہو پاتا تو وہ یہ فکر کرتے کہ کیسے نہ کیسے میرے سواری کا انتظام ہو. وہ پریشان رہتے, بازار خود جاتے. ارے سنا ہے بیٹا آ رہا ہے, اسے مچھلی پسند ہے, میں اپنے ہاتھ سے لے کے آتا ہوں. یہ بات شاید بہت خاص نہ لگے, مگر یہ بہت خاص تھی. ان کا خود جانا, خود وہ سامان اور سودا خریدنا میرے لیے. ان کی ایک بہن تھی جن کا غم ساجھا تھا. میاں یقین نہیں کرو گے, والد صاحب ہر ہفتے ان کے یہاں پیدل جاتے. میں نے کئی بار کہا کہ آپ سواری سے کیوں نہیں جاتے. آپ ایک تو پیدل جاتے ہیں, دوسرا آپ جاتے ہیں تو پھپھی جان سے کوئی بات نہیں کرتے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بات چیت ہی کر لیا کریے. آپ گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. بیٹا, پیدل جاتے ہوئے جو پرانی یادوں کو پیروتا ہوں اپنے خیالوں میں, اس کا جواب تمہاری سواریاں نہیں دے سکتی. ہر قدم پہ یاد کرتا ہوں ان دنوں کو جب پیدل اس زمین پہ چلتا تھا, بھوکا پیاسا. اب تو دن تھوڑے بہتر ہیں, میں کیسے بھول جاؤں ان دنوں کو. اور تم کہتے ہو کہ تمہاری پھپھی سے میں بات کیوں نہیں کرتا جب ہر ہفتے جاتا ہوں. تو رشتہ جب گہرا ہو, دل کی گہرائی میں اترا ہوا, تو خاموشی میں بھی باتیں ہوتی ہیں, دیر تک اور گہری باتیں ہوتی ہیں. ابا جان کی اکثر باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن ابا جان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی بچوں کے سامنے اپنے گزرے ہوئے ماضی کا گلہ نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے کہ زندگی کو جس حال میں بھی ہو جیو, کہ جینا زندگی کا نام ہے. زندگی ہر قدم پہ تمہیں نئے امتحان, نئی کروٹیں دے گی. آج کی پریشانی کل کی خوشی کو دوبالا کر دے گی.
زندگی سے کبھی مایوس نہ ہو کہ زندگی تو جینے کا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات اتنی آسان تھی. ابا شاعر تھے. ابا کہہ رہے تھے کہ زندگی کو جیو. اور زندگی کیا ہے؟ اوروں کے لیے جینا. کہ چراغ کی طرح جیو کہ جو خود جلے تو راہگیروں کو روشنی دے. یہی زندگی کا فلسفہ ہے. میں اپنے ابا کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے لو میاں اولاد نے تعریف کر دی. ابا میرے ایسے کہ کاش میں پھول کی پتی ہوتا اور ان کی تربت پہ یوں بکھر جاتا کہ مہکتا رہتا. آپ کو کیا سنائیں ابا کی کہانی. لیجئے صاحب، 2 آخری خطوں میں ایک خط بمبے سے آیا ہے. بہت زمانہ انہوں نے بمبے میں گزارا، تو بمبے والے کیا کہتے ہیں ان کو بھی تو سن لیں. میاں تمہیں ایک بڑا لطف واقعہ سنا ہے. لو، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں دھڑاک دینی سے ان کے دفتر میں جا گھسا. بغل میں میرے پاندان تھا. میں نے پاندان رکھا، کھولا، پان نکالا اور اس میں سے کھایا. شوکت صاحب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون شخص آیا. میں پھر اٹھا، میں نے پاندان کھولا، میں نے ایک اور پان کھایا. تبھی ایک صاحب اٹھے، کرسی پہ سے وہ قریب آئے اور انہوں نے کہا کیا آپ چائے نوش فرمائیے گا. تب میں سمجھا کہ یہ مجھے پہچان گئے. شوکت صاحب نہیں پہچانے، کوئی بات نہیں. میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، عین سامنے. وہ مجھے دیکھ رہے تھے. تب میں نے کہا شوکت صاحب آپ ہمیں نہیں پہچانے، ہم ہیں فلمی رسالے کے مالک. آپ جو رسالہ نکالتے ہیں مینا بچوں کے لیے، آہا کیا عمدہ لکھتے ہیں. جب آپ اتنا اچھا رسالہ نکالتے ہیں تو اس پھٹیچر سے اخبار میں نوکری کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے میں جہاں ملازم ہوں وہ ہر حال میرے لیے بہتر ہے. آپ یہ نازیبا الفاظ نہ استعمال کریں. خوب، بہت خوب. میں فلمی دنیا سے اشتہار لیتا ہوں اور رقم پہلے لیتا ہوں. آپ کا رسالہ پڑھا مینا، بڑا اچھا لگا. میں آپ کے اس پھٹیچر سے اخبار کو ہر ماہ 10,000 روپے کا اشتہار دیتا ہوں اور رقم پہلے لیجئے. ایک بات سنیے، میرے یہاں آ کے آپ کیوں نہیں لکھتے؟ اور شوکت صاحب نے اس بات پہ ٹکا سا انکار کر دیا. دولت جو قلم کو خریدے وہ قلم نہیں، وہ تو فریب ہے، اور فریب شوکت کی فطرت میں نہیں ہے. اب میں اس بات کے آگے کیا کہتا کہ میں نے پاندان بڑھایا اور میں نے کہا لیجیے حضور آپ پان کھائیے. شوکت صاحب نے کہا جی میں پان نہیں کھاتا، بیڑی پیتا ہوں. اب بیڑی تو میرے پاس تھی نہیں تو میں کیا کرتا. میں نے کہا اچھا دوستی کر لیجئے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں. سوچا جائے گا. آدمی آپ دلچسپ معلوم دیتے ہیں. میاں پھر ہماری دوستی ان سے پروان چڑھتی رہی. شوکت صاحب کیا آدمی تھے. HMV نے جب ان سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے نغمے، آپ کی غزلیں ہندوستان کے مشہور گلکاروں سے، موسیقاروں سے گوائیں گے. بڑے بڑے فنکاروں نے ان کے نغمے گائے بھی. شام کو میں پہنچا اور لگا کہ کوئی دعوت ہوگی، عالی شان جشن ہوگا. شوکت صاحب وہی سادی سی چائے کی پیالی
اور دفتر میں بیٹھے بیڑی پی رہے تھے. مجھے حیرت ہوئی تو دیکھ کے کہا, میاں, جس کاشتکار نے بہار میں چمن کو اجڑتے دیکھا ہو, وہ ان خوشیوں پہ کیا خوشی منائے. یہ تو زندگی ہے, کبھی تحفہ دیتی ہے, کبھی چھین لیتی ہے. شوکت صاحب کی یہ فلسفے والی باتیں میرے سمجھ میں آئی نہیں. ان کو محمد رفیع نے گایا, آشا بھوسلے نے گایا, منا ڈے نے گایا, کون تھا جس نے ان کو نہیں گایا؟ بڑے بڑے فنکار فلموں میں لکھا, شوکت صاحب, شوکت صاحب, شوکت صاحب. لیکن بیماری نے ان سے بمبئی چھین لیا اور ہم سے ہمارا دوست. ایک مرتبہ میں ان سے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے طلعت محمود نے آپ کا ایک نغمہ گایا ہے, اور ابھی میں سن رہا تھا آتے آتے ریڈیو پہ منا ڈے بڑا خوبصورت گا رہے تھے آپ کے نغمے کو, آپ نے سنا؟ وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا, میاں گایا ہوگا, ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کتنا مشکل ہے جس فنکار نے لکھا گایا وہ کبھی اس کے ہدایت کار سے نہ مل سکا, اور جس نے لکھا وہ کبھی نغمہ کار سے. میاں ترستا ہوں اپنے گیتوں اور نغموں کو سننے کے لیے. ممبئی میں بہت سی یادیں چھوڑ آیا, کتنا مشکل تھا ان کا. لیکن شوکت صاحب نے کبھی اس کی بڑائی ظاہر نہیں کری. بحیثیت جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تھا اس دن پاندان لے کے, میری حیثیت کافی مضبوط تھی, ان کے دفتر میں لوگ جانتے تھے. اور آج شوکت صاحب کو آدھا بمبئی جانتا تھا, مگر وہ یہاں چھوٹے سے شہر میں بیٹھے تھے, اپنے بچوں اور خاندان کی پرورش کر رہے تھے. لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ علم حاصل کرو, کہ زندگی کیا ہے, پانی کا بلبلا ہی تو ہے. زندگی کیا ہے, ایک ہاتھ سے دیتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے چھین لیتی ہے. زندگی کیا ہے, آہنگی کے ایک وقفے کا نام, کہ 2 گھڑی دم لے کے آگے گزر جانا. زندگی کیا ہے, اڑ جائے گا ہنس اکیلا, کہ جیون سکھ درشن کا میلہ. شوکت صاحب نے زندگی کو ایسے ہی جیا کہ خود کو مسافر جانا. ان کی ہر یاد, ہر بات میرے دل میں بسی ہے. میں تمہیں کیا سناؤں کہ یاد آتے ہیں شوکت صاحب کے بہت سے افسانے. ان کے نغمے جیسے پھول ہیں, کبھی ان کو سنو تو اسی خوشبو کو محسوس کرو گے. لیجئے صاحب, یہ آخری خط ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خط بھی ان کے بیٹے صاحب نے ہی لکھا. اب بیٹا لکھے باپ کے بارے میں تو بھیا کا ہی اس میں ہوگا. اب پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارا امتحان پورا ہو. میں شوکت صاحب کا بڑا بیٹا, اور یاد آتا ہے ان کا وہ آخری دور, ان کے کہے وہ آخری الفاظ, ان کی آخری باتیں, وہ ان کے آخری جملے. جب وہ میرے ساتھ بنارس گئے اور خبر ملی کہ ان کو وہ بیماری ہے کہ جو ان کی جان لے کے جائے گی, میں تو جیسے محسوس کر رہا تھا کہ
یہ میری جان جائے گی ان کے ساتھ. میرا باپ، میرا والد، جس نے ساری زندگی گزار دی پریشانیوں میں، مشکلوں میں. میں رونا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کو کیسے بتاؤں کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو چند روز میں اسے ہم سے جدا کر دے گی. اور آپ جانتے ہیں جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہیں تب انہوں نے مجھ سے کیا کہا. کیا ہوش مند انسان تھے میرے والد. انہوں نے مجھ سے کہا، برخوردار، جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تب مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. اب میں نے نماز روزہ جب سے شروع کیا ساری بیماریاں آ گئیں. مطلب سمجھے؟ ہر دم سجدے میں رہتا ہے یہی کھٹکا. میں اس کو کرتا ہوں یاد، کہیں کر نہ لے وہ مجھ کو یاد. لاؤ میاں وضو کا پانی دو کہ نماز ادا کریں. نماز شوق کہ اس سے ملاقات تو فرض ہے، تو کیوں نہ سرخ روحی سے جائے. میاں زندگی کامل عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے، ہر بول عبادت ہے، ہر نظر عبادت ہے. اس کی حفاظت کرو کہ جیسے نماز میں اپنے دل کو بچاتے ہو ہر برائی سے. میاں نماز پڑھا کرو تم. ان کی بیماری بڑھتی گئی اور آخری وقت کی ان کی بات کہ جب ان کا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا تب انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا ایک حدیث آتی ہے ذہن میں، شہر کا سفر دن میں اور صحرا کا رات میں. کہ دن میں چاشت کی نماز پڑھ کے آپ روانہ ہوتے تھے، یہی سفر کا طریقہ ہے. بیٹا دن کا سفر چاشت کے بعد، دن کا سفر چاشت کے بعد. زندگی وہی ہے جو اوروں کے لیے جیو، اپنی زندگی کو چراغ بناؤ، علم کی شمع جلاؤ کہ وہ شمع جس سے کئی شمعیں روشن ہوں اور زندگیوں میں اجالا آئے. یہی باتیں کہتے کہتے جب چاشت کا وقت آیا تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے. میاں تم کیا لکھو گے ان کے بارے میں اور کیا کہو گے کہ وہ انسان زندگی نہیں ایک المیہ تھا، ایک سراب تھا، ایک خواب تھا کہ معلوم دیتا ہے اس کو سوتے میں دیکھا اور آنکھ کھلی تو دیکھا سب خواب ہے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اوراق پریشاں جانا. لکھو میاں جو جانتے ہو لکھو، دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. وہ جو ایک اپنا شوکت تھا پردیسی ہو گیا، وہ جو ایک اپنا شوکت تھا پردیسی ہو گیا. اس کا ماتم زمانے صدیوں تک کرتے رہیں گے. میاں لکھو کہ شوکت
کو جاننا ہے تو کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی داستان نہیں. شوکت کو جاننا ہے تو کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی داستان نہیں. شوکت تو پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس کی یادوں میں چمن یوں ہی کھلتے رہیں گے اور مہکتے رہیں گے، یوں ہی مہکتے رہیں گے، یوں ہی مہکتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.